اس دور کے اندر مذہب اسلام اپنی تمام تر سہولتی پیڑیوں سے گزر رہا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہوا ہے. ان طالب علموں نے عربی کے اندر، عربی زبان کے اندر اس کلمہ توحید اور دوسرے کلمات کو بھی پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک طالبہ نے جو اسی مدرسے کی طالبہ ہے، اس نے انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے جس کو ہر زبان کے اندر ہر زمانے کے لوگوں نے اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو پیش کیا ہے کہ مذہب اسلام ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، ایک پاکیزہ کتاب ہے، ایک دور اندیشی کتاب ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا احکامات ہیں. اب اس کے بعد میں اسی مدرسے کے ایک طالب علم کو مدعو کر رہا ہوں، محمد تنویر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تشریف لائیں اور حدیث بیان فرمائیں. محمد تنویر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے جس دروازے چاہو داخل ہو جاؤ. کیا آپ جانتے ہیں حدیث کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو حدیث کہتے ہیں. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھنا، یاد کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں اپنانا بہت ثواب کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس زندگی میں نور پیدا ہوتا ہے، لہذا حدیثوں کو زبانی یاد کرنا چاہیے. تو آج میں عبداللہ ہاشمی اور میں محمد تنویر اس مکتب دینیات معرف القرآن کے سالانہ جلسے پر آپ سب کے سامنے یہ 40 حدیثیں بیان کرنے جا رہے ہیں. تو وہ حدیث یہ ہے. حدیث نمبر 1. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر. ترجمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین آسان ہے. حدیث نمبر 2. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاة. ترجمہ، جنت کی کنجی چابی نماز ہے. حدیث نمبر 3. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا. ترجمہ، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 4. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام. ترجمہ، بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 5. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق. ترجمہ، ہمیشہ سچ بات کہو. حدیث نمبر 6. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. ترجمہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 7. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. ترجمہ، پاکی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 8. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من انتہب نوبتا فلیس منا. ترجمہ، جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 9. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات. ترجمہ، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. حدیث نمبر 10. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا الغضب. ترجمہ، غصے سے بچو. حدیث نمبر 11. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألت فاسأل اللہ. ترجمہ، تم جہاں رہے ہو اللہ سے ڈرتے رہو. حدیث نمبر 12. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال عند اللہ الصلاة فی اول وقته. ترجمہ، اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. حدیث نمبر 13. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
طوبى لمن طاب كسبه. ترجمہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی کمائی حلال ہو. حدیث نمبر 14. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلتم بيتا فسلموا على اهله. ترجمہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو. حدیث نمبر 15. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. ترجمہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث نمبر 16. قال النبي صلى الله عليه وسلم احسن الكلام كلام الله. ترجمہ سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے. حدیث نمبر 17. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن. ترجمہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. حدیث نمبر 18. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس له فليس منا. جو شخص دوسرے کی چیز کا خود کے لیے دعویٰ کرے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 19. قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد. ترجمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے. حدیث نمبر 20. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق يحب الرفق. ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں. حدیث نمبر 21. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استعنت فاستعن بالله. ترجمہ تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. حدیث نمبر 22. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ترجمہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. حدیث نمبر 23. قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. ترجمہ سچا اور امانتدار تاجر انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. حدیث نمبر 24. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبن احدا. ترجمہ ہر کسی کو گالی مت دو. حدیث نمبر 25. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الغضب من الشیطان. ترجمہ بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. حدیث نمبر 26. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت. ترجمہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو. حدیث نمبر 27. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. ترجمہ دعا عبادت کا مغز ہے. حدیث نمبر 28. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ترجمہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. حدیث نمبر 29. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحلف في البيع. ترجمہ خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو. حدیث نمبر 30. قال النبي صلى الله عليه وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. ترجمہ اچھی بات صدقہ ہے. حدیث نمبر 31. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجل اللہ یغفر لکم. ترجمہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں بیٹھا ہو وہ تمہیں معاف کر دے گا. حدیث نمبر 32. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا تصحوا. ترجمہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے. حدیث نمبر 33. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ السارق. ترجمہ اللہ تعالیٰ چور پر لعنت فرماتے ہیں. حدیث نمبر 24. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمار اخاک. ترجمہ حدیث نمبر 35. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب الحلال واجب على كل مسلم. ترجمہ حلال روزی تلاش کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے.
حدیث نمبر 36 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ ترجمہ جو میری اطاعت کرے گا جنت میں داخل ہوگا. حدیث نمبر 37 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ادعى ما ليس له فليس منا. ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 38 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تہادوا تحابوا. ترجمہ آپس میں صدقہ دیتے لیتے رہو محبت پیدا ہوگی. حدیث نمبر 39 ایاکم والکذب. ترجمہ جھوٹ سے بچو. حدیث نمبر 40 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والکذب. ترجمہ جھوٹ سے بچو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی طلبہ اور طالبات ہیں خاموشی کا ماحول بنا کے رکھیں, خاموش ہو جائیں, اپنی باتیں روک لیں, اپنی باتوں کو بعد میں کریں اور سنجیدگی سے جو آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا جائے اس کو سنجیدگی کے ساتھ سنیں اور اس کا دھیان رکھیں. دیکھیے ان طلبہ نے آپ حضرات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ 40 بیان فرمائی ترجمے کے ساتھ میں, جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ